معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پردانشی اسلامی رشتے کی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته برد تقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اصل میں میری اوقات نہیں کہ میں یہاں کچھ بیان کر سکوں. یہ حضرت کا کرم ہے کہ حضرت نے چند لمحے نکال کر کے مجھے وقت دیا کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. بلفظ دیگر اس کی تعبیر کروں تو کچھ باتیں اپنی قوم کا جو درد میرے دل میں ہے آج وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے اپنے گوئنڈی میں دیکھا ہے، بہت سے گھروں کو خود مشاہدہ کیا اور دوسروں سے بھی سنا. بعض گھر ایسے ہیں ہمارے گوئنڈی میں جن میں قلت مال کے سبب، قلت اسباب کے سبب آج ہماری بہنیں گھروں میں کنواری بیٹھ رہی ہیں. آج میں آپ کے سامنے وہ اسباب چند لمحوں میں بیان کروں گا. اس لیے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تلاوت کی. مشکات المصابیح کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس کا مالی بار سب سے کم تر ہو. لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے. آج تو جہیز کے بغیر شادی بیاہ کا امکان ہی نہ رہا، جبکہ مذہب اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہ تھا. نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں. اسلام جیسے پاکیزہ مذہب نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی. لیکن آج اسی اسلام کے ماننے والے اپنی بیٹی کی شادیوں میں بطور جہیز لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. اور جانتے ہو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج ہماری بہت سی بہنیں آج گھروں میں کنواری بیٹھ رہی ہیں. آج ان کے لیے نکاح کا کوئی پیغام ہی نہیں آ رہا ہے، اور بعض تو رفتہ رفتہ آوارگی، بدچلنی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اور اللہ اکبر، اگر کسی کا نکاح ہو بھی گیا تو قلت جہیز کی وجہ سے، قلت مال کی وجہ سے سسرال والے اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ بے شرمی کی انتہا تو اس وقت ہو جاتی ہے جب یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ قلت جہیز کی وجہ سے فلاں لوگوں نے، فلاں سسرال والوں نے فلاں لڑکی کو جلا کر کے سپرد آتش کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ اس غریب باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے کئی سال تک محنت و مشقت کر کے اپنے لخت جگر کو پال پوس کے بڑا کیا، حتی المقدور اس کی تعلیم و تربیت کی. لیکن آج قلت جہیز کی وجہ سے، قلت مال کی وجہ سے آج اس کی بیٹی کو جلا کر کے سپرد آتش کر دیا گیا. ارے اس کی ماں کا کلیجہ پھٹتا ہوگا کہ نہیں پھٹتا ہوگا؟
میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی، لیکن آج اسی اسلام کے ماننے والے اپنے بیٹے کی شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آج سے کم و بیش 1 صدی پہلے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں مغرب میں گیا، وہاں مجھے مسلمان نظر نہیں آئے لیکن اسلام نظر آیا، اور میں مشرق میں گیا، وہاں مجھے مسلمان نظر آئے لیکن اسلام نظر نہیں آیا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، ذرا غور کرو، اس مفکر کو مسلمانوں میں اسلام نظر نہیں آیا۔ ذرا غور کریں، مغرب میں مسلمان کم تھے لیکن اسلام تھا ان کی زندگیوں میں، اور یہاں مشرق میں مسلمان زیادہ ہیں لیکن اسلام نہیں ہے ہماری زندگیوں میں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے۔ آج ایک شخص جب اپنی بیٹی کی منگنی کرتا ہے، منگنی پر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ میری عزت بڑھے، میرا وقار بڑھے، میری شان بڑھے، لوگ دیکھیں تو کہیں فلاں نے اپنی بیٹی کی منگنی پر 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے۔ شادی پر تو کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کی شادیوں پر فضول خرچی کرنے والوں، ان یتیم بچیوں کا بھی خیال کرو، ان یتیم اور لاچار بچیوں کا بھی خیال کرو جن کی عمر 30 35 سالوں کی ہو گئی ہے، لیکن ان کو اچھے رشتے صرف اس لیے نہیں آتے ہیں، صرف اس لیے نہیں آتے کہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ذرا غور کریں، آج ہم اپنی بیٹی کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہ غریبوں کی، یتیموں کی بچیاں 30 سالوں کی گھروں میں بیٹھ رہی ہیں۔ ان کو اچھے رشتے آج اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کے ماں باپ کے پاس میں جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم کے نام پر جان قربان کر دینے کی بات کرنے والوں، آقا کریم نے کم و بیش 11 نکاح کیے ہیں، لیکن مجھے بتائیں اللہ کے رسول نے کتنے نکاحوں میں جہیز مانگا ہے؟ مجھے بتائیں اللہ کے رسول نے کتنے نکاحوں میں جہیز مانگا؟ اللہ کے رسول نے کسی نکاحوں میں جہیز نہیں مانگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں برتن نہیں ہیں؟ کہ آپ کے گھر میں پلنگ نہیں ہے؟ کہ آپ کے گھر میں بستر نہیں ہے؟ کہ آپ کے گھر میں ضرورتوں کی چیزیں نہیں ہیں؟ پھر آپ مانگتے کیوں ہو؟ جب آپ کے گھر میں ساری نعمتیں موجود ہیں، پھر ہم ان گھروں میں رشتے کیوں تلاش کرتے ہیں جہاں بیٹی کو بھرپور جہیز دیا جا سکے، اس کو مال دیا جا سکے؟ اللہ اکبر! آج حال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر، شادی کے حال پر، آج صوفوں پر، پلنگوں پر جہیز کی نمائش کی جاتی ہے، جہیز کو سجایا جاتا ہے، اور مرد عورت، لڑکے لڑکیاں سب جہیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جانتے ہو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک جہیز دیکھ کر کے ایک دولہا کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، جو ابھی دولہا بننے والا ہے، کہ جب میرے دوست کو اتنا ملا ہے، میرے ساتھی کو اتنا ملا ہے، تو مجھے اس سے زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر وہاں مطالبہ بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ جہیز کی لعنت پورے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، اور آج غریبوں کی لڑکیاں گھروں میں کنواری بیٹھ رہی ہیں، اور اس کے بعد حالت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بچیاں 35 سالوں کی آج گھروں میں کنواری بیٹھ رہی ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں ان کا استحصال کر رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان، برِ صغیر کی رپورٹ ہے کہ لوجوں میں سب سے زیادہ بکنے والی آج مسلمانوں کی لڑکیاں ہیں۔ ذرا غور کریں،
وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات بننا تھا، وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات بننا تھا، وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساقی۔ کیا تصور کرتے ہو نماز پڑھ کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ٹوپیوں کو اپنے سر پہ رکھ کے تم جنت حاصل کر لو گے؟ داڑھیوں کو لمبی کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ارے داڑھیوں کی عظمت اپنی جگہ حق ہے، ٹوپیوں کا حسن اپنی جگہ حق ہے، لیکن وہ جو غریبوں کی 30 35 سالوں کی لڑکیاں جن کی آبرو آج لوجوں میں پیسوں کے لیے تار تار کی جا رہی ہے، اس کا جواب دینے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کریم کے نام پر جان قربان کر دینے کی بات کرنے والوں، مصطفیٰ کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب حضور کی ایک امتی کی آبرو لوجوں میں پیسوں کے لیے تار تار کی جا رہی ہوگی۔ یاد رکھو، ہمارا نبی مر کر مٹی میں نہیں ملا ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جب اس کی امتی کی آبرو جب لوجوں میں پیسوں کے لیے لوٹی جا رہی ہوگی، مصطفیٰ کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بلکہ آج کے اس جلسے سے، آج کے اس مجلس سے یہ ضیاء المصطفیٰ قادری ایک پیغام دینا چاہتا ہے اور ایک تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہے کہ تم برتنوں کے بجائے تم جہیز میں تم برتن چاہتے ہو یا آمینہ کے لال کی خوشی چاہتے ہو؟ اگر تم مصطفیٰ کریم کی خوشی چاہتے ہو تو بائکوں کے بجائے، کاروں کے بجائے، ان بیڈ صوفوں کے بجائے آمینہ کے لال کی خوشی ڈھونڈو اور یہ اعلان کر دو، آج سے ہم ایسی تاریخی شادی کریں گے جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ ہم یہ کہیں گے تم جتنے بھی مالدار ہو، تم جتنے بھی دولت مند ہو، لیکن ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ ہم ایسی تاریخی شادی کریں گے کہ گونڈی کی گلی کوچوں میں یہ صدا گونجے گی کہ فلاں اتنی غریب لڑکی سے نکاح کر گیا کہ صرف لڑکی لے گیا، ساتھ میں کوئی سامان نہ لے گیا، لیکن لوگوں کو سامان نظر نہیں آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشیاں اس لڑکی کے ساتھ میں جائے گا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، مٹا دو اپنے معاشرے سے اس جہیز جیسی لعنت کو اور اجاگر کرو اپنے نبی کی سنت کو، اجاگر کرو اپنے نبی کے کردار کو، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ آج وقت آ گیا، تم نے اپنی نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اللہ نے دشمنوں کو تم پر غالب کر دیا۔ تم نے کتاب و سنت کو چھوڑا، اللہ نے تم پر دشمنوں کو مسلط کر دیا، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تم نیکی کی دعوت چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ آج ہم نے اس روش کو اختیار کیا، ہمارا بھائی گناہوں کے اڈوں پہ جا رہا ہے، ہم نے اس کو منع نہ کیا بلکہ ہم خود گناہوں میں مبتلا رہے۔ آج اللہ نے ہم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ ہمارے ملک کی حالت آج خراب چل رہی ہے، یو پی میں، بنارس میں، اعظم گڑھ میں، بے شمار ضلعوں میں ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اب بھی وقت گیا نہیں ہے، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرو، اپنے نبی کے کردار کو زندہ کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مٹاؤ اپنے گھر گھر میں، اپنے گھر گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام کرو اور دشمنوں کو یہ پیغام دے دو، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ رسول کو، بتلا دو گستاخ دی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، مر مٹنے کا جذبہ دین نبی پر کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔